آگ کا لوگوں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرنا، آگ کا نمودار ہونا۔ علماء اس پر متفق ہیں کہ قیامت کی بڑی علامات میں سے سب سے آخری نشانی آگ کا خروج ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ آگ شام کے ایک ملک یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو ان کے محشر کی جگہ کی طرف ہانک لے جائے گی۔ اس آگ کا مطلب یا مقصد لوگوں کو جھلسانا نہیں ہوگا، جلانا نہیں ہوگا، اس کا مقصد لوگوں کو حشر کی طرف اکٹھا کرنا ہوگا، اور یہ رات اور دن ان کے ساتھ لازم ہوگی، یعنی یہ آگ ان کے ساتھ ساتھ ہوگی، یعنی ساتھ ہی رہے گی، ساتھ رات گزارے گی، ساتھ کوچ کرے گی، اس طرح ساتھ رہے گی یہاں تک کہ ان کو شام تک ان کو شام تک پہنچا دے گی، یعنی ملک شام تک۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں وارد ہوا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانی، یعنی قیامت کا دن، اس دن، جی ہاں، وہ تو ایک کے بعد ایک نشانی آتی جائے گی نا۔ عبداللہ بن سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی جب خبر ملی، حضرت انس روایت کرتے ہیں، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، انہیں نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، یعنی قیامت کے دن کے آنے کی؟ تو آپ نے فرمایا آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ مقام حضر موت کے سمندر سے آگ کا نکلنا، اور ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب حضر موت کے سمندر سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہانک لے جائے گی۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، پھر اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ملک شام کو اپنے لیے لازم کر لینا، یعنی وہیں چلے جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا، یعنی 3 کیٹیگریز بن جائیں گی۔ ایک یہ کہ لوگ رغبت کرنے اور ڈرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، راغبین راہبین۔ دوسرا یہ کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10۔ تیسرا یہ کہ باقی ماندہ لوگوں کو آگ جمع کرے گی جن کے پاس سواریاں نہیں ہوں گی۔ جب قیلولہ کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی، جب رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی، جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت موجود ہوگی، نیز جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ شام کے وقت موجود ہوگی، اور پھر سب کو وہاں سے نکال کے حشر کے میدان میں اکٹھا کر دے گی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم یوم الحشر، قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اختتام اس کا جنت یا جہنم پر ہوگا، مختلف حالات ہوں گے۔ یہ بھی ایک سیریز ہے، اور نیکسٹ ویک سے ہم اسی ٹائم پر شروع کریں گے اس کو، اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل کروا دے۔ بہرحال قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ آج یہاں مکمل ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آپ کچھ کہنا چاہیں تو